اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متفرق مسائل میں ایک بات بار بار کی جاتی ہے کہ علامہ صاحب کا شعر بھی ہے اس پہ کہ قوم کی حالت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کب بدلتا۔ اس میں یہ آیت ہے سورہ رات کی 13واں سورہ 11ویں آیت، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کہ کوئی چیز کوئی حالت اللہ تعالیٰ کو کسی قوم کی نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنے اندر تبدیلی نہ لائیں۔ ٹھیک ہے، یہی رونا ہے۔ بہرحال یہ چونکہ بڑی کامنلی یوز ہوتی ہے، علامہ صاحب وہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، وہ والا شعر ہے ان کا۔ تو یہ سورہ رات 13واں سورہ 11ویں آیت، اور یہ بڑی پرفیکٹ مثال ہے اس امر کی کہ کچھ شعراء ایسے ہیں، پوئٹس ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کی آیات کو اپنے اشعار میں بیان کیا ہے۔ علامہ صاحب نے کیا ہے، بابا بلے شاہ صاحب نے کیا ہے، شاہ حسین صاحب نے کیا ہے۔ ان لوگوں نے قرآن کی آیات جو ہے ان کو استعمال کیا اپنے شاعری میں تاکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ پھر ہم ایک ذکر کرتے ہیں حدیث شریف کا، اگر یاد ہو کہ جو دنیا میں نیک تھا وہ آخرت میں بھی نیک ہے، اگر یاد ہو یہ حدیث شریف، تو یہ حدیث شریف یہ ہے سامنے، المعجم الصغیر امام طبرانی کی، باب الالف من اسمہ احمد، حدیث کا نمبر 199، پہلا جز 133 نمبر صفحہ، المکتب الاسلامی دارالانوار بیروت اور عمان دونوں سے، یہ لبنان سے بھی اور عمان سے بھی یہ پرنٹ ہوئی۔ فرسٹ ایڈیشن اس کا 1985 میں آیا۔ حدیث شریف یہ ہے، اہل المعروف فی الدنیا اہل المعروف فی الآخرہ و اہل المنکر فی الدنیا اہل المنکر فی الآخرہ۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں نیک آخرت میں بھی نیک لوگ ہیں، جو دنیا میں نیک ہیں آخرت میں بھی نیک ہیں، اور جو دنیا میں برے لوگ وہ آخرت میں بھی برے لوگ ہیں۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جن کا اختتام دنیا میں نیکی پہ ہوا، کیونکہ اس کو اس حدیث سے ملا کے دیکھنا پڑے گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو ساری زندگی نیکی کرتا ہے لیکن آخری دنوں میں وہ برائی پہ آ جاتا اور اس وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا۔ یہ میں اس حدیث کا صرف کرکس بیان کر رہا ہوں، پوری حدیث نہیں ہے۔ اور جو شخص جو ہے وہ ساری زندگی گناہ کرتا ہے لیکن عمر کے آخری حصے میں وہ نیک کام کرتا ہے تو اس جہاں اختتام ہوگا وہی اس کا فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کا یہ لب لباب ہے۔ جس کا اختتام جو ہے وہ نیکی پہ ہوا وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہے، اور جس کا اختتام جو ہے برائی پہ ہوا تو آخرت میں بھی وہ کہ
یہ وہ اس کے بارے میں ہے نا جو فیصلہ یوم الست پہ ہو چکا ہوا. اگر کوئی جہنمی ہے لیکن وہ ہو سکتا ہے ساری زندگی نیک کام کرتا ہو، لیکن اللہ کو پتہ ہے اس کے کاموں کا، اس میں ریاکاری ہوگی، کچھ ہوگا، ایسی کوئی چیز ہوگی جو قابل قبول نہیں ہوگی وہ نیکی ہے، تو وہ پھر اس کا جب اینڈ آنے لگے گا تو ابھی ایک ہو سکتا ہے اس میں حدیث شریف آئے کہ 1 سال پہلے، کم از کم 1 سال پہلے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتا جو اسے نیکی کو پسند کرنے کی طرف لے کے نہیں جاتا. اسے نیکی جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی اور برائی اسے بڑی اچھی لگتی ہے، وہ برائی کرنے لگ جاتا یہاں تک کہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی. سو یہ اس حدیث شریف کو آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا، اس کو دوسری حدیث کے ساتھ ملا کے دیکھنا پڑے گا، تب اس کا مطلب جو ہے وہ واضح ہوگا. ٹھیک ہے. پھر بتاتے ہیں کئی دفعہ یہ بات ہوئی ہے کہ جو سنت و نوافل ہیں وہ تمہارے کام آئیں گے اگر فرض نمازوں میں کمی ہوگی. یاد آ گئی؟ تو یہ اس کی جو حدیث شریف ہے وہ یہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا، حساب کتاب جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا. اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا، اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا. اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوئی تو رب تعالیٰ فرمائے گا دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس نفل سے کر دی جائے گی، پھر اسی انداز سے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو سمجھ میں آ گئی بات. سو یہ نوافل جو ہے یہ سنت اور نوافل دونوں اس میں شامل ہیں. تو یہ یہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں بس فرض پڑھ لیا کرو کافی ہے، لیکن یہ دیکھ لو کہ یہ تمہاری عبادت، اگر تمہارے فرض نمازیں ٹھیک ہوئیں تو یہ ان کا علیحدہ اپنا ثواب ہے، اور اگر فرض نمازوں میں کمی ہوئی تو وہاں پہ یہ ایڈجسٹ کر جائیں گے. یہی حدیث شریف جو ہے وہ دلیل ہے اس بات پہ بھی، یہاں سے استدلال لیا جا سکتا کہ سنت اور نفل جو ہیں وہ فرض سے علیحدہ نمازیں ہیں. اگر یہ فرض سے علیحدہ نمازیں نہ ہوتیں تو یہ کبھی کمی پوری نہ کرتی. اگر یہ فرض کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا شامل، تو پھر یہ سنت و نوافل جو ہے یہ فرض نماز کی جو کمی ہے اس کو پورا نہ کرتے. سمجھ گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ سنت و نفل جو ہیں یہ علیحدہ سیپریٹ نماز ہے. یہی بات سمجھا رہا تھا تم لوگوں کو. سنن ترمذی کتاب الصلاۃ ابواب الصحاب چیپٹر 193 حدیث کا نمبر 413. پھر ایک بات کبھی کبھی سنایا کرتا تھا قبر والوں کو تکلیف نہ دو، یہ تمہیں تکلیف نہیں دیں گے. یاد ہے؟ یہ وہ حدیث یہ ہے رانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبر فقال انزل عن القبر لا تؤذی صاحب القبر لا یؤذیک. حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پہ بیٹھا دیکھا تو فرمایا قبر والے کو ایذا مت دو اور نہ یہ تمہیں ایذا پہنچائے. یعنی اگر آپ قبر والوں کو تنگ کریں گے تو پھر آپ خود بھی تنگ ہوں گے. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے اس چیز کی. اور اس میں ایک چیز نہیں ہے، یہاں حدیث میں تو ہے نا کہ بیٹھا ہوا دیکھا آپ نے، اس میں ایک چیز نہیں ہے. یہ کان کھول کے سن لو سارے، کان کھول کے اس لیے کہہ رہا ہوں لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے. اتنی کو غلط فہمی ہے کہ لوگوں نے گمراہی میں اپنی زندگی گزار دی. ایک تو ایذا دینا یہ ہے کہ قبر پہ پاؤں رکھ دیا، ایک ایذا دینا یہ ہے قبر پہ بیٹھ گئے جس طرح یہ حدیث شریف میں.
ایک عزا دینا یہ ہے کہ ٹھوکر مار کے نکل گئے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک عزا دینا یہ ہے کہ دیکھا ہے کہ قبر کھلی ہوئی اور اس کو بند کرنے کا کوئی بندوبست نہیں کیا. یہ تمام تو جو معاملات ہیں اور اس طرح کے جو اور معاملات ہیں یہ تو ہیں عام قبروں کے ساتھ. اب آ جائیں آپ اولیاء اللہ کی قبروں کے ساتھ. وہ سمجھتے ہیں ہم جائیں گے، آگے حضرت تیار بیٹھے ہوں گے، فلانا آ گیا ہے، سمجھے، تو یہ جو جا کے مرضی کرتے پھریں. یہ حدیث سامنے رکھ. جب بغیر لائسنس کے آپ گاڑی چلاتے ہیں نا اور ایکسیڈنٹ ہو جائے تو مین سلاٹر کا پرچہ کٹتا، ٹھیک ہے، یہ ٹریفک میں ہوتا. جس کو اجازت نہیں ہے نا، جس کے پاس یہ اجازت نامہ نہیں ہے کہ وہ صاحب قبر سے بات کر سکتا ہے، جب وہ اٹیمپٹ کرے گا نا تو آگے سے اتنا ہی جواب آئے گا اس کا. ایسا بندہ جس کے پاس یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ صاحب قبر سے ملاقات کر سکے یا بات کر سکے، ٹھیک ہے، تو آگے سے پھر جو رسپانس آئے گا وہ اسی حدیث کے مطابق ہوگا، کیونکہ یہ تنگ کرنے والی بات ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ تنگ کرنے والی بات ہے. جب آپ ہاں یس، یہ جب تنگ کریں گے تو پھر آگے سے جو ہے نا وہ اپنے پھر شرائط چلا جا بھائی پھر، اور وہ جب آ جا میں تو پھر کھال بچتی نہیں ہے. میں سیدھی سی بات بتا دوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو دنیاؤں کے درمیان پردہ رکھا ہوا ہے. قبر کی دنیا علیحدہ دنیا ہے، سب کو معلوم ہے، اس کا کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن اس میں یہ جو آڑ رکھی ہوئی ہے کہ جو زمین پہ زندہ چل پھر رہے ہیں وہ ان کو نہیں پتہ قبر میں کیا ہو رہا، ٹھیک ہے. تو یہ کس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے برزخ رکھی ہوئی ہے، آڑ رکھی ہوئی ہے. جب آپ اس آڑ کو چھیڑیں گے نا بغیر کسی اجازت نامے کے تو پھر وہ آڑ اپنا اثر دکھائے گی، اور یہی ہوتا ہے، لوگوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. ان کے من کی باتیں ہوتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت میرے سے کلام کر رہے ہیں، سمجھے. ان کے اپنے اندر کی بات ہوتی ہے، اپنا اندر ہی خود کو جواب دے رہا ہوتا ہے. ہاں، خود کلامی ہے. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ حضرت میرے سے بات ہو جی مجھے جواب مل گیا، وہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سمجھے. اس بات پہ میں بار بار کہتا ہوں کہ تمہیں جواب وہی کیوں ملتا ہے جو تم سننا چاہتے ہو. وہ اس لیے کہ تمہارے اپنے من کی بات ہوتی ہے. لیکن جو حقیقت تو یہ ہے کہ ہاں صاحب قبر سے آڈیو ویڈیو دونوں قسم کی میٹنگ ہو سکتی ہے، سمجھے. لیکن وہ میٹنگ جو ہوگی وہ روح سے روح کی ہوگی، سمجھے. یہاں یہ کوشش کرتے ہیں جسم سے جسم کی، سمجھے. اب اس کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر روحانیت اتنی پروان چڑھ چکی ہو اور روح اتنی روشن ہو چکی ہو کہ اگر وہ نکل کے صاحب قبر سے ملنے کے لیے چلی بھی جائے تو اس بندے کی ڈیتھ نہ ہو. تو ڈو یو تھنک یہ آسان کام ہے؟ ہاں، بظاہر ممکن نظر نہیں آتا نا، بالکل ٹھیک ہے بات، بظاہر ممکن نہیں نظر آتا. وہ استطاعت نہیں ہے، وہ استعداد تو ود دی پیسیج آف ٹائم، اور جنہوں نے اجازت دینی ہے، اور یہ اجازت بھی اوپر سے آتی ہے، سمجھے.
تو وہی اس شے پہ قادر ہے کہ وہ انسان کے جسم سے روح کو نکال بھی لے اور جسم جو ہے وہ فوت بھی نہ ہو. صرف اللہ اس پہ قادر ہے. ٹھیک ہے, تو بس اس سے سمجھ لو. یہاں یہ جسم کو جسم سے ملانے کی بات کرتے ہیں. جسم سے جسم نہیں ملایا جا سکتا until unless کہ صاحب قبر کو اجازت مل جائے کہ وہ قبر سے نکل کے لوگوں میں گھومے پھرے. ایک اور نیا پٹا پڑ گیا. تو سارا کانسیپٹ کسی کو بھی جو یہ یعنی کہ یہ جو کلیم کرتے ہیں جسم سے جسم نہیں, وہ تب بھی ممکن ہے جب صاحب قبر کو یہ اجازت مل جائے اور وہ ہوتی ہے ان کے پاس کہ وہ لوگوں میں چل پھر سکیں. لیکن وہ لوگوں میں چل پھر اس صورت میں ہوتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا. جب تک وہ خود نہ چاہیں کہ مجھے پہچانے جائے تب تک کوئی نہیں پہچان سکتا ان کو. ٹھیک ہے, سو یہ جو حدیث شریف ہے اس کا اسکوپ بہت بڑا ہے اس حدیث شریف کا. سمجھے, تو نہ تم انہیں تنگ کرو نہ ہو تمہیں تنگ کریں گے. یہ حدیث بہت سے محدثین نے اس کو کوٹ کیا ہوا ہے, اور لاسٹ ٹائم ہم نے یہ حدیث جب صحیح بخاری کتاب الجنائز میں ہم نے اس کو کوٹ کیا تھا نعم الباری سے, تو وہاں ہم نے ریفرنس دیا تھا مانی الآثار کا, تحاوی شریف کا. لیکن یہ جو ہے یہاں ریفرنس جو اب دیا میں نے اللہ کی رحمت سے, یہ المستدرک کا ہے. مستدرک امام حاکم کی کتاب المعرفۃ الصحابہ, ذکر عمارہ بن حزم الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حدیث کا نمبر 6502, تیسرا پارٹ صفحہ 681. دارالکتب علمیہ بیروت نے اس کا فرسٹ ایڈیشن پرنٹ کیا 1990 میں. یہ وہاں سے ہے. اب آگے بات دنیا میں کیسا رہا جائے یہ ہم آف اینڈ آن ڈسکس کرتے رہتے ہیں, لیکن اس کا جو حدیث شریف و ریفرنس لے لو. یہ صحیح بخاری کتاب رکاق چیپٹر 3 اور حدیث کا نمبر 6416. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا, دنیا میں اس طرح ہو جائے جیسے تو مسافر یا راستہ چلنے والا ہو. مسافر کہیں بھی اپنا کچھ بناتا نہیں ہے, صحیح ہے, اور نہ وہ اس کو وہ جگہ پسند بھی ہو تو گزرنا اس نے ہوتا ہے, لہذا وہ قیام نہیں کرتا وہاں پہ. تو یہ ہے فقال کن فی الدنیا کان کا غریب او عابر سبیل. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6416. امام ترمذی نے بالکل یہی جو روایت ہے حضرت ابن عمر کی کہ میرا شانہ پکڑ کر فرمایا, اس میں تھوڑے سے الفاظ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. کن فی الدنیا کان کا غریب او عابر و سبیل, یہ تو یہی والے ہیں. ٹھیک ہے. وعد نفس کا فی اہل القبور, اور اپنے آپ کو جو ہے وہ گن لے یا شمار کر لے قبر والوں میں, یعنی جیتے جی مرنے کا حکم ہے, اور اس کو سوائے صوفیہ کے اور کوئی پورا نہیں کرتا. پھر کہتے ہیں صوفیزم کدھر ہے, اور جس کو نہیں نا پتہ صوفیزم کے, وہ کہتے ہیں ڈسٹارٹڈ فارم آف اسلام ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. سنن ترمذی کتاب الزہد چیپٹر 25 حدیث کا نمبر 2333. مومن اور کافر کی قبر کا فرق, یہ طویل حدیث ہے, اس میں سے میں نے صرف جو ہے وہ ریلیونٹ پارٹ لے لیا, لیکن اسی حدیث شریف کے اندر یہ فرق ہے کہ یہ جو بریکٹ میں لکھا نا مومن کے لیے اور کافر کے لیے, وہ اسی حدیث شریف میں بیان ہوا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار, کہ قبر جو ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, اور یہ مومن کے لیے ہوتی ہے, اور یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے.
ٹھیک ہے، یہ کافر کے لیے ہوتی ہے۔ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ والرقائق والورا چیپٹر 26 حدیث کا نمبر 2460۔ دوسرا اس کا ریفرنس ہے مشکات المصابیح کتاب الرقائق چیپٹر 6 باب البقاء والخوف فصل الثانی۔ مکتب الاسلامی بیروت نے اس کو 1985 میں جو پرنٹ کیا اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اب یہ ہے کیا؟ اگر اسی حدیث کو سامنے رکھ لیا جائے تو قبر کی زندگی جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے، سمجھے؟ حیات فی القبر جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ وہ کس طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے تو جنت میں جو زندگی ہے وہ تو دائمی ہے، جنت میں زندگی ہے، اور جہنم میں بھی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اگر آپ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ جیسی قبر میں اتارا جاتا ہے قیامت صغریٰ شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ قبر کی زندگی اس سے کنفرم ہے۔ اسی حدیث میں ہے کہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے مومن کے لیے، اور کافر کا جو ہے وہ حال اس میں یہ بتایا ہوا ہے حدیث شریف میں کہ اس کو قبر اتنا دباتی ہے کہ پسلیاں مختلف اس سے ایسے نکل جاتی ہیں، اتنا دباتی ہے قبر اس کو۔ یہ اکثر بات ہم کبھی کیا کرتے تھے کہ مومن کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ وہی حدیث ہے۔ پھر بتایا تھا کہ جب استغفار پڑھا کرو تو آخر میں پڑھا کرو فاغفر لی، ٹھیک ہے، وہ روایت یہ ہے۔ حضرت یزید بن العاصم نے کہا حضرت عمر نے ایک شخص کو استغفر اللہ و اتوب الیہ کہتے سنا تو فرمایا افسوس تجھ پر، ان کے ساتھ اس کی بہن کو بھی ملا، فاغفر لی وتوب علیہ، یہ ہے سنگل کے لیے، یعنی اگر ایک بندہ اپنے لیے وہ استغفار کر رہا ہے تو پھر وہ آخر میں کہے گا فاغفر لی، یعنی مجھے معاف کر دے، وتوب علیہ، اور مجھ پر مہر فرما دے، رجوع کر لے، ٹھیک ہے، رجوع کر دے میری طرف، ٹھیک ہوگی بات۔ جب یہ جمع کے لیے آئے گا تو آئے گا فاغفر لنا وتوب علینا، ٹھیک ہے، لی کی جگہ لنا آ جائے گا اور علیہ کی جگہ آ جائے گا علینا، یہ جمع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کی ایک تو مسند ہے اور ایک ان کی کتاب ہے الزہد، یہ اس میں ہے، یہ باب زہد عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے، چیپٹر حدیث کا نمبر 642 صفحہ 101، دارالقطبیہ علمیہ بیروت لبنان نے اس کو 1999 میں پرنٹ کیا، پہلا ایڈیشن اس کا، الطبعۃ الاولیٰ۔ اب اس کا معنی کیا ہوتا ہے وہ بتا دیا ابھی۔ تو یہ دعا مکمل ہو جاتی ہے جب آپ دیکھیں نا، آپ کہیں استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اب اس کے آگے یہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، تمام گناہوں کی، اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، اب اس میں کہیں دعا نظر نہیں آتی، سمجھے؟ جب اس کے آگے یہ لگایا جائے گا نا فاغفر لی وتوب علیہ، تو یہاں دعا مکمل ہوگی، اور اس کے آگے آمین بھی کہنا، ٹھیک ہو گئی بات۔ استغفار جب بھی پڑھا جائے گا تو وہ اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ورنہ وہ ادھورا ہے جس کو پڑھ کے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی جو اثر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، یہ کنز العمال میں بھی ہے، کنز العمال 3963 پہ اس کا ہے۔ اب آ جاتے ہیں صحبت شیخ کا اثر مرید کی نیت کے مطابق ہے، سمجھے؟ اب یہ معاملہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو قرآن سے ثابت کیا جائے، ٹھیک ہے، ہم نے استدلال لیا ہے۔ ایک تو حدیث شریف پڑھی ہوئی ہے نا، انما الاعمال بالنیات، وہ تو سب کو پتہ، وہ تو اگر کوٹ کر دیا تب بھی کافی ہے، ٹھیک ہے، مگر
مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، وہ اس میں حدیث شریف سے پورا نہیں ہوتا. وہ تو نیت کے حد تک بات کرتی ہے کہ پھل جو ہے وہ نیت کے مطابق ہے. یہ سورہ رعد 13واں سورہ 4 آیت. اور زمین میں مختلف قسم کے قطعات ہیں جو ایک دوسرے کے قریب ہیں، یعنی زمین کے مختلف حصے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے قریب ہیں. اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں جس میں یہ اجناج اگتا ہے، اور کھجور کے درخت ہیں. مثال دی گئی ہے کہ پھلوں کے باغ بھی ہیں، کھجوروں کے باغ بھی ہیں، کھیت کھلیان بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ مثال دی گئی. جھنڈدار اور بغیر جھنڈ، یعنی اکٹھے بھی ہیں اور ایسے پھیلے ہوئے بھی ہیں. ٹھیک ہے، ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا. یہ ہے توجہ شیخ، صحبت شیخ. تو وہی شیخ ہے، ایک ہی شیخ ہے نا. ٹھیک ہے، تو وہ سب کے لیے ایک جیسا ہی کرتا. اس کے باوجود ہم ذائقہ میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشتے ہیں. بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے کہ فیض تو ایک ہی آ رہا ہے، لیکن کوئی زیادہ پا لیتا، کوئی کم پاتا ہے، کوئی نہیں پاتا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو وہ نیت ہے نا، وہ ہمارے نزدیک وہ نیت مرید ہے. وہی اللہ کی طرف سے ہے. بالکل، ہاں، اللہ کی طرف سے بھی آتے ہیں نا آگے بھی، ایسے بھاگنے والی بات نہیں ہے. تو یہ تو اب ایک بات سمجھ میں آ گئی نا کہ صحبت شیخ جو ہے وہ یکساں بارش کی طرح ہے کہ وہ ایک جیسی بارش برستی ہے زمین پہ. کہیں کوئی پھل اگتا ہے، کہیں کوئی پھل اگتا ہے، کہیں کچھ نہیں اگتا. نیت میں جو اخلاص ہے جس مرید کے، وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے آپ کو ایمان اور اطاعت پر مضبوط رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. یہاں مال کا ذکر ہے اس آیت میں، لیکن ہمارے نزدیک جو ہے وہ اپنا وقت، اپنی عمر، زندگی، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے اور ایمان اور اطاعت پر مضبوط رہنے کے لیے مرید نیت میں اخلاص لے کر جو آتا ہے نا، اس کی مثال کیا ہے؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 265 میں، ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر سے زوردار بارش نہ بھی ملے تو پھوار ہی کافی ہے، ڈریزل ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے نیت میں اخلاص. ٹھیک ہے. نمبر 2 اللہ کی رضا. نمبر 3 ایمان اور اطاعت پر مضبوط رہنا. یہ تینوں چیزیں جب ملیں گی تو ایسا مرید جو ہے نا وہ اس پہ شیخ تھوڑی سی محنت کرے گا لیکن رزلٹ اس کا، ٹھیک ہے، یا وہ تھوڑی سی محنت کرے گا لیکن رزلٹ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کو ڈبل ملے گا. ٹھیک ہو گئی جی بات؟ اچھا، نیت میں فطور، کھوٹ جس مرید کی ہو، اس کی مثال جو ہے وہ اس طرح ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، یعنی ریاکاری. تو اگر آپ دیکھا جائے کہ ایک مرید بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے نیت میں کھوٹ ہے، کسی کے دیہات سے بھی ہو سکتا، ٹھیک ہے، یہ بھی کھوٹ ہے نیت میں کہ شیخ کے پاس اس لیے بیٹھے کہ شیخ سے ہمیں کوئی روحانی فیض مل جائے اور ہم طاقتور ہو جائے، پھر ہم جو مرضی کرتے پھریں. یہ بھی نیت میں کھوٹ ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اسی کھوٹ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں.
اچھا ہر ایک کا اپنا لیول ہے. کوئی کہتا ہے جی ہمیں تعویذ لکھنا سکھا دیں گے تو ہمارا کام چل پڑے گا. وہ کہتا ہے جی ہمیں کو موکل چوکل دے دیں گے تو یہ ہو جائے گا. اینڈ سو آن. کو ہمیں حرف دے دیں گے کہ میں وہ یا اسم دے دیں گے میں پڑھ کے میں جو کہوں وہ پورا ہو جائے. یہ سب نیتوں کی کھوٹ ہے. یہ کھوٹ میں شامل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں وہ تو بھرا پڑا تو جہنم بھی بھری پڑی ہوگی, فکر نہیں کر. 999 لوگوں سے بھرا وہ 999 میں انشاءاللہ تعالیٰ ایکسپلین کروں گا اتوار کو, اگر اللہ کا منظور ہوا. مجھے یاد رہ گیا, اگر میں بھول گیا تو میں یاد کرا دوں گا. نہیں میں ایسے دیکھو انبیاء رسول کیوں آئے؟ انسان کیا نہیں جانتا تھا؟ انسان یہ عرب معاشرے میں انہیں فرشتوں تک کا تو پتہ تھا کہ فرشتے آتے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ لوگ غلط راستوں پہ چل پڑے تھے. تو وہ انبیاء رسول تھے, وہ تو اب نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہ انہوں نے آنا ہے, اب ختم ہو گیا, بند ہو گیا سلسلہ. اب آگے پھر غلام رہ گئے نا, غلاموں نے ڈیوٹی پوری کرنی ہے. تو جب دیکھا نہیں کہ آپ اندھیرے میں کافی عرصہ رہے, 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ رہے, اور ایک دم لائٹ میں نکلے تو آنکھیں ایسی ہو جاتی. یہی معاملہ اس میں بھی ہے کہ جب آپ گمراہی میں عمر گزار دیں اور جب اصل چیز سامنے ہے تو بندہ ایک دم چونک جاتا ہے, یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ نیتوں کے کھوٹ ہیں, سمجھے. جو اصل چیز ہے وہ یہ اوپر دوبارہ دیکھ لیں, اللہ کی رضا اور ایمان و اطاعت. نہیں ہیں جن پہ اللہ نے رحمت فرمائی ہے, بس یہ وہی ہیں وہ جو 0.001% والے ہیں نا, وہی ہے. سو یہ بھی کھوٹ میں, سمجھانے والی بات یہ تھی کہ یہ بھی کھوٹ میں آتا, سمجھ گئے. کیونکہ اس میں نہ اللہ کی رضا ہے نہ ایمان اور اطاعت کے کوئی معاملہ ہے. اس میں تو یہ ہے کہ مجھے کو ملنا چاہیے بس. ٹھیک ہے, ہاتھ پاؤں بھی چومیں گے, خرچہ بھی کریں گے, خدمتیں بھی کریں گے, پیسہ بھی لگائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ اگر وہ جینون شیخ ہے نا, تم جو مرضی کرتے رہو, وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا. کیونکہ جینون شیخ کی جو عطا ہے وہ جس کو وہ دفتروں میں کہتے ہیں سبجیکٹ ٹو, ہاں سبجیکٹ ٹو اپروول ہے. یعنی وہ منسلک ہے اللہ اور اس کے رسول کی منظوری کے ساتھ. یہ تھوڑی ہے کہ شیخ کا جو دل کیا, جس پہ دل آیا اس کو پکڑا دیا, چل بھائی. ہاں پراپر جب تک منظوری نہ ہو تب تک ڈیلیورنس نہیں ہوتی. لوگ پتہ نہیں کون سے کس سے کہانیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کو چیک کرنے کے لیے دیا جا سکتا, تھوڑے ٹائم کے لیے دیکھتے ہیں کرتا کیا, اور وہ امتحان کی صورت ہوتی ہے, اسی میں اس کا پتہ چلتا ہے, وہ پسر جاتے ہیں. لیکن یہ بھی بڑا کم ہوتا. جو فائنل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب تک جس کو آپ اگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ یہ سمجھ لیں خلافت کی منظوری جب تک بارگاہ الہی سے نو نہیں ہوتی, اور وہاں کی سے منظوری ریکمنڈیشن ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی. آج کے دور میں بھی روز محشر تک یہی سلسلہ ہے. وہ کھیل مذاق تو نہیں ہے یار, لوگوں نے معاذ اللہ سے کھیل مذاق بنایا ہوا. بڑی ایک سمپل سی بات یاد رکھنا تم لوگ, تمہیں اگر کچھ سمجھ نہیں آتا تو ایک بات یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا تھا کس نام سے؟ خلیفہ فی الارض. زمین پہ اپنا خلیفہ بھیجا تھا, اور بھیجا کسے تھا؟ نبی کو. ٹھیک ہو گئی بات. اب جب وہ جو بھی نبی ہو, اور ہماری تو خوش قسمتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں,
تو ہمارا معاملہ تو ان کے ساتھ چلے گا نا، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب تک ظاہری حیات میں دنیا میں تھے تو آپ خلیفہ فی الارض تھے، اللہ تعالیٰ کے خلیفۃ اللہ، ٹھیک ہوگی نا بات، اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو آپ کے بعد پھر آپ کے غلام ہیں، سمجھے؟ وہ غلام جو ہے وہ ان میں جو ٹاپ سٹیٹس ہے وہ خلیفۃ الارض ہے، یہ یاد رکھیں، جو سب سے ٹاپ لیول ہے اسپریچول ہیرارکی میں، وہ شخص جو ہے، وہ ہستی، وہ شخصیت، وہ خلیفۃ الارض کہلاتی ہے، سمجھے؟ تو وہ خلیفۃ الارض پھر کہاں سے آئے گی اجازت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے بغیر نہیں آئے گی اور اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آئے گی. سو یہ ڈاؤن دی اسٹریم اس طرح ہی آتا چلتا ہوگا. وہ نعرہ ہے اور یہ میری بات کو سیریس لینا. لبیک یا رسول اللہ. وہ تمہیں آواز آئی ہے کہ رسول اللہ نے بلایا؟ بولو کہاں آ رہے ہیں؟ کو بلایا ہے؟ کہاں آ رہے ہیں؟ کہاں بلایا؟ دیکھو نا جو تلبی پڑھی جاتی ہے یہ جو عمرے پہ اور حج پہ، وہ تو اس میں پڑھی جاتی ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ لوگوں کو اس گھر کی طرف بلاؤ. انہوں نے کہا جی میری آواز تو یہیں تک جائے گی. اللہ نے فرمایا کہ کہنا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. تو وہ جو تلبی پڑھی جاتی ہے اللہم لبیک کی، وہ تو اس کی وجہ سے پڑھی جاتی ہے کہ وہ کال دی گئی ہے کہ اس گھر کی طرف آؤ. تو جو اب اس روح نے جس نے اس ٹائم کہا تھا وہ دنیا میں آ کے تو وہ لامالا جائے گی، جو مرضی ہو جائے. سو اس میں تو بلایا گیا تو کہا جاتا ہے اللہم لبیک. سمجھے؟ گھر کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف بلایا گیا تو کہا جاتا ہے اللہم لبیک. لبیک لا شریک لک لبیک. یہاں کون سا بلایا گیا یہ بتاؤ ذرا مجھے. کہ نیت میں فطور والا مرید جو ہے وہ ہے ریاکار کی طرح، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 264 میں جو مثال دی ہے وہ یہ ہے. اس کی مثال ایک ایسے چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، پر اس پر زوردار بارش ہو تو وہ اسے پھر وہی سخت اور صاف پتھر کر کے ہی چھوڑ دے. جو میں تمہیں کہتا تھا نا کہ پہاڑ پہ گرے تو اس کو دھونے کے سوا کوئی کام نہ کرے. تو صحبت شیخ جو ہے نا یہ کھوٹ والے مرید کے ساتھ یہی کام کرتی ہے. سمجھے؟ کہ یہ کیونکہ وہ کھوٹ کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ سختی ہے پتھر کی طرح، تو صرف اس کے اوپر جو گند شند پڑا ہے نا بس وہ صاف ہو جاتا ہے. لیکن کہو کہ اس سے کوئی پھل ملے گا یا کوئی کھیتی ملے گی، کوئی اجناس ملیں گی، وہ کام کوئی نہیں ہوتا. سمجھے؟ یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 264 میں ہے. وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.